السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ یقیناً اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے بے حساب روزے دینے والا ہے اور بہت ہی بھاری طاقت والا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر قلب و جگر میں جاگزی کر کے رزق حلال تلاشنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، نوازتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ حرام ذرائع سے رزق کمانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے بھی میسر فرما دیتا ہے۔ ایک بندہ جس کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ دنیا فانی ہے اور رزق دینے کی ضمانت اور گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، اور وہ ہر مشکلات اور آزمائشوں سے نبرد آزما ہو کر اس کے حلال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ قریبی بندہ بھی بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی محتاجیاں بھی دور کر دیتا ہے۔ یقیناً میں پہلی بار تجارت کی دنیا میں اترا اور ایک چھوٹی سی دکان میں نے ڈالنے کے بعد بہت سارے مشکلات اور پریشانیاں، آزمائشیں سامنے آئیں، خاص طور پر اس کفرستان ملک کے اندر جہاں بہت سارے لوگ اور بہت ساری کمپنیاں جس کے چلانے والے مسلمان ہیں، ان کے یہاں بھی بہت بڑی پریشانیاں ہیں۔ لیکن آزمائشیں رزق کے بارے میں آتی ہیں اور بہت بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی بھائیوں کی طرف سے، کبھی بہنوں کی طرف سے، کبھی سماج کی طرف سے، کبھی ماحول کی طرف سے بہت بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ بسا اوقات انسان گھبرانے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرے، اور جو شاید اس پریشانی میں بالکل پریشان ہو جاتے ہیں وہ کسب حرام کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ آج تجارتی کاروبار میں قدم اٹھانا، معمولی تجارت یقیناً اور حرام سے بچ جانا یقیناً بڑی پریشانی ہے۔ خاکسار نے یہ دکان کھولی چھوٹی سی پونجی لگا کر کے، جس میں صاحبزادے بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ آیا کہ بھائی یہ پرچون کی دکان جنرل اسٹور ہے، مختصر بہت ہی چھوٹے پیمانے پر، یہاں گٹکا، پان، سگریٹ، بیڑی نہیں بیچو گے تو آمدنی نہیں ہوگی، کسٹمر نہیں آئیں گے۔ میں نے یہ تہیہ کر لیا، اللہ سے استعانت کیا، مدد مانگی اور تہیہ کر لیا کہ میں گٹکا، پان، سگریٹ، بیڑی نہیں بیچوں گا۔ تو یقیناً میں نے دیکھا کہ بہت سارے کسٹمر لوٹ جاتے ہیں، بلکہ سامان خرید کر کے اگر راشٹری گولڈ نہ ملے تو سارا سامان واپس کر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ پر ایمان ہے، حرام چیزوں کی خرید و فروخت سے بچنا ہی بچنا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ اور آج تک میں نے اس میں گٹکا، پان، سگریٹ، بیڑی وغیرہ نہیں رکھا، تمباکو وغیرہ نہیں رکھا ہے، اور الحمدللہ دال روٹی اس دکان سے چل جاتی ہے الحمدللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، تجارت حلال چیز کی کرو اور حلال ذریعے سے کرو۔ بہت ساری چیزوں میں آپ حرام سے نہیں بچ پائیں گے یقیناً، جیسے مثال کے طور پر دکان پر کالی مہندی بیچنا۔ ہمارے صاحبزادے کالی مہندی لے آئے، میں نے کہا بیٹا اسے واپس کر دو، کیونکہ کالی مہندی بالوں میں لگانا یہ حرام ہے۔ اگرچہ اختلاف ہے لیکن راجح بات یہ ہے کہ حرام اور ناجائز ہے۔ چلو یہ ہو گیا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ ابو کہاں تک بچ پائیں گے؟ ہم نے کہا جہاں تک بچ سکتے ہیں
بچیں گے. فَاتَّقُوا مَسْتَطَعْتُمْ, جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتے ہو ڈرو. ویسے بہت گناہ ہے, ہاں انسان ہونے کے ناطے بہت سارے گناہ ہیں, انجانے میں, دانستہ طور پر, غیر دانستہ طور پر, شعوری طور پر, غیر شعوری طور پر. تو جان بوجھ کر بیٹا کیوں ہم حرام کام کریں. بیٹے نے کہا, حسام خان نے, کہ یہ جو شیمپو آپ بیچ رہے ہیں اس میں تو بھی لیڈیز کی تصویر ہے. ہم نے کہا اس سے بچنا ناگزیر ہے. یہاں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم میں آتا ہے, اور علماء سے میں استفتاء بھی چاہتا ہوں. اب اس میں فوٹو لگا ہے عورتوں کا, ظاہر سی بات ہے لوگ فتویٰ دیتے ہیں جس گھر میں تصویریں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو جہاں تک آدمی بچ سکے بچے, پرہیز کر سکے پرہیز کرے, اور اس بات پر ایمان اور یقین رکھے کہ روزی کا مالک اللہ ہے. میں اپنا بتاتا ہوں, ہو سکتا ہے میرے بھائی لوگ بھی اس لائف کو سنیں, اور اللہ کرے وہ سنیں. میرے بھائیوں نے مجھے کس طرح لوٹا ہے, الٹے آرے سے مجھے کاٹا ہے. آج تک میری جائیداد ہڑپ کیے ہوئے ہیں, بالکل بٹوارا دے ہی نہیں رہے ہیں, اور حرام ذریعے سے کما رہے ہیں. متقی و پرہیزگار بھی بنے ہوئے ہیں. کیا میں مر گیا؟ کیا بچے بھوکے مر رہے ہیں؟ نہیں, کوئی بھوکا نہیں مر رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں, ہر ایک اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈر سکے ڈرے. ہم ایسے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں کہ جو مسلمان حلال رزق تلاشنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال عطا فرمائے, اور حرام کاموں سے بچائے, حرام تجارت سے بچائے, اور ہر طرح سے خوشحالیاں عطا کرے. اللہ غربت سے بچائے, فقر فاقہ سے بچائے, مجبوری سے بچائے. آدمی کے حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, نصیب و فراز آتا رہتا ہے. کبھی آدمی ٹھاٹ کے ساتھ رزق حلال کماتا ہے, کبھی آدمی مزے پریشانی کے ساتھ رزق حلال کماتا ہے. ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک زمانہ تھا کہ 23 سال تک احسا اسلامی سینٹر میں ایک بہترین داعی اور مبلغ کی حیثیت سے تھا. آج بیٹھ کر دکان پر لمچوس بیچ رہا ہوں, چاکلیٹ بیچ رہا ہوں, چپس بیچ رہا ہوں, لیکن مجھے کوئی حتک اور بے عزتی نہیں محسوس ہوتی ہے. حلال رزق تلاشنے میں اس میں بے عزتی کیا ہے؟ بچپن میں ہم لوگ کھیتی کا کاروبار کرتے تھے, آج مدنی ہو گئے تو کیا آج موقع ملے تو کھیتی کا کاروبار نہیں کریں گے؟ تیزی کا میرے بھائیوں, کھیتی کا شغل ہو یا تجارت کا کاروبار, کھیتی کا شغل ہو یا تجارت کا کاروبار, مولا سے لو لگی ہے تو خلوت سے کم نہیں. تو مسلمان بھائیوں ساتھیوں, حلال کماؤ, حلال کھاؤ, اور حلال ذریعے سے کماؤ, اور دوسروں کی حقوق ادا کر دو. امانت داری کے ساتھ تجارت کرو, اور سارے لوگوں کے ساتھ امانت داری کے ساتھ برتاؤ کرو. اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا. آزمائشیں ہوں گی, امتحانات ہوں گے, پریشانیاں آئیں گی, لیکن یہ بات جانے رکھو, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, یقینا اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا کرنے والا ہے, اور وہ بہت بھاری طاقت والا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں میں بٹھاتا ہے, اللہ اسے ایسے انداز سے رزق عطا کرتا ہے کہ جس کا وہم و گمان بھی نہ ہوتا. اگر میری اس بات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی تو معافی چاہتا ہوں, لیکن بات تکلیف دہ ہے کچھ لوگوں کے لیے. پھر بھی ذرا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا نہ بن. جس زمین کے اوپر لوگوں کے حق مار کر بیٹھے ہوئے ہو, لوگوں کے حقوق مار رہے ہو, حرام چیزوں کی تجارت کر رہے ہو, حرام کام کر, اسی زمین کے نیچے ایک دن جانا ہے, اور اکیلے جانا ہے. کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے. آمین. جزاک اللہ خیر.